آپ حضرات کو آج ہم نے یہاں زحمت دی ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم سب مل کر آج اس افتتاحی تقریب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے آج کے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آج جو ہم ایک نئے عزم کے ساتھ، ایک نئے ارادے کے ساتھ اپنی ہی نسل، اپنے ہی بچوں کی دینی اور ان کی دنیاوی تعلیم اور ان کی تربیت کے لیے اس ادارے کا آغاز کر رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ ادارہ عمارت کا نام نہیں ہے، چھت کا نام نہیں ہے، صفوں کا نام نہیں ہے، زیب و زینت کا نام نہیں ہے، خوبصورتی کا نام نہیں ہے، فرنیچر کا نام نہیں ہے، بلکہ ادارہ محض اللہ کی توفیق، اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد اور ہمارے اخلاص کی بنیاد پر وہاں کام کرنے والے اساتذہ، طلبہ اور والدین کی محنت کے ذریعے انشاءاللہ اس نے آباد ہونا ہے۔ اب اس آبادی کا جو نظام ہے وہ کس طرح سے ہوگا؟ ظاہر بات ہے کہ یہ جو میں نے 3 ستون گنوائے ہیں، استاد محترم اور طالب علم اور والدین، ان کا آپس میں جتنا مضبوط ربط ہوگا، جتنا مضبوط تعلق ہوگا، جتنا وقار والا اعتماد ہوگا اور جتنا اخلاص ہوگا، اتنی ہی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آبادی کے اسباب مہیا فرمائیں گے اور اتنا ہی زیادہ اس کا فیض جاری فرمائیں گے۔ مجھے یاد ہے، میں تحدیث بن نعمت کے طور پر یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے بزرگ، ہمارے اکابر تشریف فرما ہیں۔ بدر میں جب یہ مدرسے کا آغاز ہوا تھا تو وہ کوئی 1955 اور 1960 کی بات ہے کہ جب پہلا وہاں طالب علم اور پہلے استاد نے مسجد کے اندر بیٹھ کر کے قرآن حکیم کی تعلیم حفظ کا آغاز کیا تھا، وہ چلتے چلتے آج الحمدللہ وہاں بھی، اور یہ بھی آپ حضرات کی دعاؤں اور محنت کے ساتھ شروع ہو رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ان بزرگوں کا فیض ہے، ان بزرگوں کی دعاؤں اور ان کی برکت سے ہے جنہیں ہم حضرت مولانا حافظ نور محمد صاحب رحمہ اللہ کے نام سے جانتے ہیں، جنہیں ہم حضرت مولانا حافظ منظور احمد صاحب رحمہ اللہ کے نام سے جانتے ہیں، جنہیں ہم حضرت مولانا حافظ محمد رفیق صاحب کے نام سے جانتے ہیں، جنہیں ہم حضرت مولانا حافظ غلام احمد صاحب کے نام سے جانتے ہیں، جنہیں ہم حضرت مولانا حافظ محمد شریف صاحب رحمہ اللہ کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ ان حضرات کی محنتوں اور ان کی دعاؤں کا ثمرہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں سے بھی کام لیا ہے جو اس کام کے اہل تو نہ تھے، لیکن ان کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کام لیا ہے، اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کی دعاؤں کی برکت سے اس کام کو اپنی بارگاہ کے اندر درجہ قبولیت عطا فرما لے۔ اس کے لیے ہم سارے اکٹھے ہوئے ہیں کہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو یہ دعا جو ہے یہ اسی بات کے لیے ہے کہ ہم نے جس کام کا آج بیڑا اٹھا رہے ہیں اس میں ہماری آپ بزرگوں سے دعا درخواست ہے کہ آپ کی دعاؤں سے انشاءاللہ یہ کام جو ہے وہ آگے بڑھے گا۔ یہ جو یہاں اس مسجد کے اندر شعبہ تحفیظ القرآن کا آغاز ہو رہا ہے، میں یہ بات عرض کر دیتا ہوں کہ یہ آپ حضرات یہ نہ سمجھیے گا کہ کوئی ایک نئی چیز جو ہے وہ لے کر آئیں گے۔ ظاہر بات ہے کہ قرآن حکیم کی تعلیم اور قرآن حکیم کی تدریس کا جو طریقہ سلف سے اور اسلاف سے چل رہا ہے، جو سینہ بسینہ ترتیب چل رہی ہے، وہی ترتیب ہے، اسی ترتیب سے قرآن حکیم حفظ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور ترتیب نہیں ہے جس سے قرآن حکیم حفظ ہو۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ زمانے کے حالات کے مطابق جب دوسری چیزوں کے اندر تجدید آئی ہے، ترقی ہوئی ہے، تو تدریس کے طریقوں میں بھی ترقی ہوئی ہے۔ اب یہ جو شعبہ ہے تدریس کا، اس کے اندر جو زمانے کے حالات کے مطابق
تدریس کے شعبے میں جو ترقی اور اس کے اندر جو سہولتیں پیدا ہوئی ہیں، ان سہولتوں سے فائدہ اٹھا کر کے ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ طلباء کے ذہنوں کو بوجھل ہونے سے بچا سکتے ہیں، طلباء کی نفسیات کے مطابق ان کی رہنمائی کر سکتے ہیں، طلباء کے مزاج کے مطابق ان کو زیادہ سے زیادہ مشقت سے کم رکھتے ہوئے ان کو سہولت اور ان کی دلچسپی اور شوق کو بڑھا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک ترتیب ہے، اس ترتیب کو انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ یہاں ہمارے جو ساتھی یہاں پر کلاس شروع کریں گے، مولانا ہمراز صاحب، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذوق بھی دیا ہے، یہ ان کو اللہ نے ہمت بھی دی ہے، اللہ نے ان کو یہ صلاحیت بھی عطا کی ہے کہ وہ خود ایک حلیم الطبع ہے اور انتہائی منظم ذہن کے حامل ہیں۔ یہ دو چیزیں استاد کا زیور ہے۔ جب استاد محترم کے پاس یہ دو چیزیں ہوں کہ طالب علم کے طور پر وہ انتہائی نرم ہو، حلیم الطبع ہو، انتہائی شفیق ہو، اور پھر شعبہ حفظ کا استاد، اس کی شفقت، اس کی نرمی، اس کا حلم تو پہاڑ جتنا ہو تو پھر یہ کام ہو سکتا ہے۔ تو جہاں یہ اپنے مزاج میں نرم ہوں گے، جہاں یہ اپنے رویے کے اندر نرم ہوں گے، جہاں یہ طلباء کے ساتھ انتہائی ہمدرد ہوں گے، وہیں شعبہ حفظ کے استاد کے لیے ضروری ہے کہ وہ انتہائی منظم بھی ہو، انتہائی نظم کا پابند بھی ہو، صرف خود پابند نہ ہو بلکہ والدین کے تعاون کے ذریعے سے طالب علم سے بھی پابندی جو ہے وہ کروانے کا اہل ہو، اس کی صلاحیت رکھتا ہو، اس کی اسکل اس کے پاس ہو، اس کی مہارت ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کیا کہ ہمارے ساتھی جو اس جگہ کے اوپر شعبہ حفظ کے استاد کے طور پر کام کر رہے ہیں، اللہ نے ان کو یہ صلاحیتیں عطا کی ہیں۔ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ ہمارے وہ ساتھی ہماری بھرپور معاونت کے ساتھ یہاں جو ہے وہ کام کریں گے، اور جہاں بھی ان کو ضرورت ہوگی ہم بھی ان کے سپاہی کی طرح، ان کے ساتھی کی طرح، ان کے مومن کی طرح انشاءاللہ ان کے ساتھ ہوں گے۔ المنہل کے اندر جو